حسین صاحب السلام علیکم من اتبع الہدی. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. اللہ آپ لوگوں کے ذہن کو کھولنے کی ہدایت دے, یہ دعائیں کیا کریں آپ. آپ لوگوں کی بات سنیں, آپ لوگوں کے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دل کے درد کو ختم کرے جو آپ کے پیرنٹس نے آپ کو دیا ہے, اسپیشلی سیریسلی. کیا دیا ہے؟ آپ کے پیرنٹس نے جو آپ لوگوں کو دکھ دیے ہیں, آپ لوگوں کو ٹارچر کیا ہے, اس کے لیے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صبر دے. یقین مانیں مجھے دکھ ہوتا کیا ہے ہوا آپ لوگوں کے. یہ کیا؟ ہاں ہنسو نہیں, کیونکہ یہ آپ کو ٹچ کرے گا. لیکن آپ نے یہ ہر ایک کیا لاجک ہے؟ ہمارے ماں باپ نے آپ کو تکلیف دی ہے. ہاں نا, محمد باپ اور امہات المومنین ماں, ان کی بات کر رہے ہیں. یہ نا ان کے باپ یا تو مسلم ہوتے ہیں نا, ان کی ماں ہندو ہوتی ہے. میں نے انڈینز موسٹلی ایتھسٹ یہی چیز ہے. آپ کی آواز صاف نہیں ہے حسین صاحب, پہلی بات تو. اب صاف ہے؟ ہاں ابھی ٹھیک ہے, بہتر ہے. میں کہہ رہا ہوں تم میں سے جتنے بھی ہیں نا, جتنے بھی گئی آواز. ڈھنگ کا مائک وائک رکھو گے تبھی تو کچھ بول پاؤ گے نا ہم کو. یار تم سے زیادہ مہنگا مائک رکھا ہوا ہے, لیکن کیا کریں, کیا کرے تو کام نہیں کرے گا تو سامان رکھ کے کیا مطلب ہے پھر آپ کا؟ یار ساحل تیری ایگزامپل ہی کمال ہوتی ہے یار. ایک منٹ کو میں بیچ میں ہو رہا ہے, وہ خود ہی بول رہے مائک بہت سارا ہے لیکن کام نہیں کر رہا. مطلب سامان جب کام ہی نہیں کرے گا تو اس کو ڈھو کے مطلب کیا ہے؟ پھینک دو سامان نکال کے, دوسرا اچھا والا مائک لے کے آؤ. اب تو خود سوچ لے میرا دماغ کون سے سامان تک پہنچا ہوگا. گندا سوچتا ہے نا بھائی, نہیں گندا ہے سالا. وہ جگہ بڑی ٹائٹ تھی, دیکھ لو وہ جہاں سے میں نے پکڑا تھا نا, وہ جگہ بڑی ٹائٹ تھی. بات سنیں آپ لوگ. ارے حسین بھائی بات کریں گے لیکن آواز صاف نہیں ہے آپ کی, کیسے بات کرے؟ اچھا اب صاف آ رہی ہے؟ ہاں ابھی ٹھیک ہوا, نکال لیے سامان. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں نا, کنٹرول. ہاں کنٹرول ادے ہو گیا. اچھا بات سنیں, تم لوگوں کو موسٹلی انڈینس کے جہاں پہ یہ ایکس مسلم وہاں پہ بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا, مجھے پتا ہے کیونکہ وہاں پہ انڈینس لڑکیاں یا عورتیں جو ہے نا ہندوز مسلم لڑکوں سے شادیاں کر لیتی ہیں, تو ان کے پھر آپ جیسے بچے جو ہے نا نکل آتے ہیں, تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے, مطلب یہ ہے کہ ان کا باپ ان کو ٹارچر کرتا ہوگا یا کوئی اور مسئلے مسائل ہوتا ہے نا, تو اس کی وجہ سے پھر آپ جیسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. حسین مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مومن لوگ کی خصلیت یہ ہے کہ وہ ٹارچر کرتے ہیں؟ نہیں, مومن لوگوں کی نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے. آپ لوگوں کے ساتھ برا ہوا ہے تو آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں, اگر آپ کے باپ ہندو ہوتے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے نا کہ میری بیسکس جو ہے نا وہ ہندوز ہیں, ٹھیک ہے نا, مجھے پتا ہے آپ کے مائنڈ میں کیا رہا ہے. اچھا حسین بات سنیں, جس کی ماں ہندو ہو اور باپ مسلمان ہو, وہ کون ہوتا ہے؟ بغیرت ہوتا ہے, حرام کی اولاد ہوتا ہے, حرام کی اولاد ہوتا ہے. کنفرم ہے, 100% کنفرمڈ ہے. ہاں 100% کنفرم ہے, کیونکہ اہل کتاب کے علاوہ کسی سے شادی کرنا مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ہو سکتا ہے انڈیا میں یہ تشریحات کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں, ریلیکس, ٹھیک ہے, چلتے یہ 100% بات ہے کہ اگر 100% بات ہے کہ اگر ماں بت پرست ہو تو جو بچہ ہوگا وہ حرام کا ہوگا. کنفرمڈ؟ بالکل کنفرم ہے. آپ کے حضور کی ماں بت پرست تھی؟ نہیں. حضور کون ہوئے؟ نہیں. کون سے حضور؟ آپ کے حضور محمد, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی ماں بت پرست تھی. وہ موحد تھی, کس نے کہا بت پرست تھی؟ بت پرست تھی, ثابت کرو. مطلب ابراہیمی پر تھے. میں اگر آپ کو چلیں آپ دکھا دیں ابراہیمی دین پہ تھے, چلیں دکھا دیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا دکھا دیں. آپ دکھا دیں کہ بت پرست تھی, ثبوت دکھا دیں. الحمدللہ میں ثبوت, یہ اچھی بات ہوئی نا. دیکھیں ہم جو ہوتے ہیں بیٹھے کس لیے میں, کس لیے بیٹھے, ٹھیک ہے, دکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے نا. لیکن اگر میں آپ کو ثابت کر دوں کہ محمد صاحب کی ماں جو تھی, کوئی ضعیف کوئی ہسٹری کے جو ہے نا بکواس کرنے والے کچھ لوگ ہیں, ان کے روایت آپ بتا دیں. لیکن دیکھیں حسین ریلیکس, حسین ریلیکس, حسین ریلیکس.
حسین ریلیکس. اوکے, اب اگر میں آپ کو ثابت کر دوں کہ آپ کے نبی کی ماں بت پرست تھیں تو آپ اس کے بعد اپنے نبی کو یہاں پہ حرامی بولیں گے نا سر؟ بھائی اسلام کے احکام شروع کہاں سے ہوتے ہیں یہ بتاؤ, اسلام کب سے آیا ہے؟ سر مجھے نہیں پرواہ, آپ نے کہا جس کی ماں بت پرست ہو وہ بچہ حرامی ہوتا ہے, آپ نے کہا ہے نا. اسلام کے احکام جہاں سے شروع ہوئے ہیں, جس دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, یہ بات نہیں ہے, یہ نبوت کی بات نہیں ہے دعوت سر. آپ نے بولا ہے کہ جس کی ماں بت پرست ہو, اس سے پہلے جو ہوں گے نا وہ یا ارے بھائی یا مذہب ابراہیمی پر ہوں گے یا مذہب موسیٰ علیہ السلام پر ہوں گے. تو آپ لوگوں کو علم یہ ہے ہی نہیں, آپ لوگوں کو بسم اللہ کا نہیں پتا بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے. آپ دلائل لے کر آنے لگ جاتے ہو. بسم اللہ کا ترجمہ آتا ہے آپ کو؟ بتا دیں بسم اللہ کا ترجمہ آتا ہے. آپ لوگ تو مسلمان تھے نا, آپ یہاں پہ لوگوں کو بتا رہے یار بولی جا رہے ہیں. حسین بھائی یہ بریک فیل کی ہو گیا. حسین بھائی تھوڑا رکو نا, اگر آپ سامنے والے سے یہ مطالبہ کرو کہ آپ نے اتنا بڑا کلیم کیا ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ. آپ کنٹینیوسلی بولے کیا رہے ہو؟ ابھی تھوڑا خاموشی سے مطالبہ کرو کہ بھائی تم نے جو بولا ہے اس کو ثابت کرو. بھائی میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں اسلام کے احکام کب سے لاگو ہوتے ہیں؟ آپ نے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ سنو, آپ نے یہ سوال کہنا ہے ان سے کہ آپ ثابت کرو اپنی بات, اور سنو چپ چاپ. حرامی کا لفظ اسلام نے تب لانچ ہوا ہے جب اسلام شروع ہوا ہے. حرامی کا اس سے پہلے اصطلاح ہی نہیں تھی. صحیح ہے نا؟ یہ تو آپ لوگوں کے بات سنیں, آپ ایتھسٹ ہیں نا, آپ ایتھسٹ ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ایتھسٹ ہیں نا, آپ کسی مذہب کو نہیں مانتے. آپ کی ماں کسی کے ساتھ چاہے کچھ بھی کرے, آپ کو نہیں ماننا ہے, آپ کو کیونکہ بات سنیں نہیں, بات سنیں, اپنی بات سنا پڑے. حسین آپ نے ایک اور کلیم کیا, آپ نے کہا ہے حرامی کی اصطلاح اس سے پہلے نہیں تھی. تو اس کا مطلب ہے آپ کے مطابق یہودی اور عیسائی وہ اگر بغیر شادی کے بچہ پیدا کریں تو وہ حلال کا کہلاتا تھا قرآن اسلام کی روح سے اور ان کی کتابوں کی روح سے. اور اللہ میاں پہلے جو انہوں نے عیسائی مذہب بھیجا اور یہودی مذہب بھیجا, اس مذہب کے اندر حرامی بچے نہیں ہوتے تھے. بتائیے حسین بھائی کیسے؟ بات سنیں, پوچھ رہا ہوں نا, آپ نے کہا حرامی کی اصطلاح جو ہے وہ قرآن سے پہلے نہیں تھی, آپ نے کہا یہ جو لوگ آپ جو ہے نا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, اس کا سارا جو اصل بنیاد ہوتا ہے نا سارا جھوٹ پہ ہی ہوتا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے یا حضرت میں نے آپ سے پوچھا, آپ نے ایک ٹرم دیا, آپ نے کہا ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر مذہب کا تھا. بات سنیں, ایک عیسائی مذہب, یہودی مذہب, ٹھیک ہے نا, یہ اہل کتاب ہیں. ان کے یہودی اور عیسائی ہیں, اگر یہ آؤٹ آف شادی بچہ پیدا کرے تو بچہ حرامی ہوگا کہ نہیں؟ ایتھسٹ کے اصطلاح میں حرامی ہوتا ہی نہیں ہے, وہ تو ہوتے ہی سارے ان کے لیے. ارے بھائی میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے کیا پوچھ, ایتھسٹ کے بیچ میں شادی کا کوئی رواج ہے؟ بہترین. تو محمد کی ماں اور باپ دونوں ایتھیسٹ تھے, تو محمد حرامی ہوا نا سر؟ آپ لوگوں کے مطلب یہ اگر شادیاں ہوں گی تو کیا وہ کسی مذہب کی اس پہ ہوں گی؟ آپ لوگوں بس سیدھا ڈائریکٹ سیٹ پہ جانا ہے. بالکل جس طریقے سے محمد کے ماں باپ نے کی تھی. نہیں ہاں نہیں بھائی, ان کے یہاں شادیاں ہی ہوتی تھی کہ وہ ان کے اپنے رسم و رواج کے ذریعے سے, جو کون سے رسم و رواج, یا تو مذہب ابراہیمی تھا یا جو ہے نا عیسائیت. نہیں تھا نا, نہیں تھا مذہب ابراہیمی تھا یا عیسائیت تھی. وہ موحد لوگ تھے. آپ لوگ موحد نہیں ہو, آپ ایک خدا کو مانتے نہیں ہو. ارے بھائی سنیں, آپ کو بڑے آرام سے بتاتا ہوں, محمد صاحب کا آپ لوگ کہتے ہیں نا ہم ایکس مسلم ہے نا. بات سنیں, آپ مجھے بتا دیں بسم اللہ کا ترجمہ کیسے. مجھے پروف کرنے دو نا, آگے کہ مت جاؤ, پہلے پروف کرنے دو ان چیزوں کو جو میں نے کلیم کیا, جو تم نے کلیم کیا ہے, مجھے ان کو پروف کرنے دو ابھی. اچھا کرو آگے کیوں جا رہے ہو؟ اوکے, محمد صاحب کا جو باپ تھا, اس کا جو باپ تھا یعنی محمد کا جو دادا تھا, اچھا, اس کے پاس خانہ کعبہ کی کنجیاں تھیں. اچھا تھی کہ نہیں تھی؟ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ان کے پاس تھی. اوکے, جب آپ کے پاس سورہ فیل آئی, ٹھیک ہے, تو سورہ فیل محمد کے بارے میں آئی تھی یا محمد کے دادا کے بارے میں آئی تھی؟ ظاہر سی بات ہے ان سے پہلے جو گزرے ان کے بارے میں آئی تھی. تو اس کے دادا کے بارے میں آئی تھی نا. محمد کے دادا کے بارے میں آئی تھی. اس وقت کعبے میں کتنے بت تھے؟ بہت سارے بت ہوں گے, 360. تو محمد کا دادا
کعبے کے بتوں کو سنبھال کے رکھتا تھا نا, ان کی پوجا کرتا تھا نا, اور کیا کرتا تھا. اگر ابراہیمی پہ ہوتا, صبر کرو, اگر ابراہیمی پہ ہوتا تو کیا وہ سب سے پہلے کعبے کے بت نہ توڑتا؟ اچھا, یہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے؟ وہ بات کی بات ہے, اب میں محمد کے دادا کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, دیکھیں, I don't care, don't change the subject. ساحل بول یار, چینج کر رہا ہے سبجیکٹ. حسین بھائی دیکھو, آپ بات کرنے کے لیے آئے ہیں نا, تو ٹاپک کو یہاں سے وہاں مت گھماؤ, ٹھیک ہے؟ آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرو. ابھی جو محمد صاحب کے دادا کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا, آپ ان کے بارے میں بتاؤ. آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ اگر وہ بت پرست نہیں ہوتے اور اگر ابراہیمی, جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہو ابراہیمی مذہب پہ ہوتے, تو مکہ میں کعبہ میں بتوں کو پہلے ہی نکال دیتے نا. حسین صاحب پوائنٹ ٹو پوائنٹ پہ بات کرو پلیز, اور بریک لگا کے وہاں پہ اکثریت, بات سنیں, ہو سکتا ہے اکثریت بت پرستوں کی ہوں, ٹھیک ہے نا, کچھ لوگ ہوں گے جو موحد ہوں گے. نہیں, مجھے صرف محمد کے دادا کی بات بتائیں. تو ہو سکتا, بات سنیں, ان کی مجبوری ہو سکتی ہے کہ ان کے آس پاس جتنے لوگ ہیں وہ لوگ زیادہ تر بت پرست ہو سکتے ہیں. یہ شاید وہ مجبوری میں بت پرست ہو سکتا ہے قریش میں سے اکثر. سر مجبوری میں بت پرست. دیکھیں یہ عقیدہ دل کا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ عقیدہ دل کا ہوتا ہے. وہ وقت, یہ ایسا وقت تھا کہ جہالت کا وقت تھا, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ لڑکیوں کو قتل کیا جاتا تھا. محمد کا دادا بت پرست تھا کہ نہیں؟ لڑکیوں کو گولی مارے؟ نہیں, ان کے دادا بت پرست نہیں تھے. تو پھر کیا تھے؟ موحد تھے, ٹھیک ہے نا, وہ موحد تھے. موحد مطلب یہ صرف اللہ کو ایک ماننے والے, ٹھیک ہے. باقی وہ کنجیاں وغیرہ کسی کے پاس ہونے سے وہ بت پرست تو نہیں ہوتا. عقیدہ جو ہوتا ہے نا وہ دل سے ہوتا ہے. بات سنیں, عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے. ارے نہیں تھا, میں ثابت کرتا ہوں آپ کو. اور بتائیں سر, آپ حکم کیا کریں نا, بولا کم کریں, حکم کیا زیادہ کیا کریں. یہ بتائیے, کوئی بات نہیں سر, میں آپ کے مولوی بھی دکھاؤں گا, آپ کا مفتی بھی دکھاؤں گا, اس کے بعد میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا, جو ریفرنس ہے وہ بھی دکھا دوں گا. ڈونٹ وری, ٹیک اے چل, ٹھیک ہے. وہ اس کے لیے چل رکھے آپ نے, اس کے اوپر نہیں بولنے کا میرے ساتھ. اب آپ کو چاہتا ہوں پہلے آپ کے مفتیان پہلے ہم آتے ہیں آپ کے مفتی بھائی کی طرف. میں بھائی مفتیوں کو نہیں مانتا, میں قرآن اور حدیث صبر لے یار, بتاتا ہوں. میں مسلمان ہوں, میں قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں. مفتی ہو سکتا ہے غلط مفتی ہو, میں نے مفتی پہ ماننا ہے کہ قرآن اور حدیث پہ. حسین بھائی تھوڑا چپ رہو, خاموش رہو. پہلے مفتی کو سنتے ہیں, اس کے بعد آپ کو سارے ریفرنس دکھاتے ہیں. ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ یہ دیکھیے کہ محمد بن عمر بن واقد الاسلمی ابو عبداللہ احد اوعیۃ العلم, تمام محدثین کا اتفاق ہے. لے جی, آپ نے ہو گئے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا, ذبح کر دوں گا. یہ حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی. عبد المطلب نے منت مانی کہ وہ اللہ کی راہ میں نہیں, ایک بت کی راہ میں. اگر اللہ قربانی مانگتا بچوں کی تو ایک سیپریٹ چیز ہے, اللہ نہیں مانتا. میں ابھی آپ کو اس کا ریفرنس بھی دکھاتا ہوں, ڈونٹ وری. مجھے بتائیے کہ انسان نے, عبد المطلب نے بت بال کے سامنے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی. سر کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اگر وہ بتوں کو نہیں مانتے, دیکھیں ایک روایت جو ہے نا, ایک روایت اس کے بہت سارے اینگل دیکھے جاتے ہیں بھائی. اس کے اسماء الرجال دیکھے جاتے ہیں کہ لوگوں سے, اور آپ کو نہیں پتا, آپ جو ہے نا کوئی بھی ویڈیو چلا کے بھائی یہ ثابت ہو گیا. حسین ٹرانسلیشن میں سے لے کے انہوں نے پکچر لگائی ہوئی ہے. ونس اگین ذرا غور کیجئے, یہ طبقات ابن سعد کی انہوں نے تصویر لگائی ہے جب یہ اس واقعے کے بارے میں بول رہے ہیں. حضرت حمزہ پیدا ہو چکے تھے. ٹھیک کی بارے میں بات واقعی کی نریشن. یہاں پہ اس نے بولا ہے کہ دنیا کی ہر جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے, کسی ایک جگہ پہ نہیں, ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں, احد اوعیۃ العلم علی ضعفہ المتفق علیہ, کہ یہ والا واقعہ جو ہے یہ متفق علیہ ہے. متفق علیہ کسے کہتے ہیں حسین صاحب؟ بھائی اس نے اپنی طرف سے متفق علیہ بتا دیا. یہ مفتی بھائی اسلام کا ٹھیکیدار ہے. اوکے, اس نے اپنی طرف سے بتا دیا.
اچھا جی نہیں یہ اسلام کا ٹھیکیدار ہے. کوئی میں کہتا ہوں سر ٹینشن نہ لیں, کوئی متفقن علیہ کہتے کہ متفقن علیہ ہو جائے گا. محمد بن عمر الواقدی میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیے آپ بات سنیں. آپ لوگ کہتے ہیں ہم ایکس مسلم ہیں, ایک ویڈیو اٹھا کے آپ کہتے ہو یہ اعتراض ہو گیا. آپ مجھے بسم اللہ کا ترجمہ بتا دیں, میں مان لوں. آپ مجھے بسم اللہ کا ترجمہ پروف سے بتا دیں, چلے بتا دیں, ابھی میں آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوں. دیکھیں آپ ہر بندے کو سنتے ہیں کہ آپ کیسے مسلمان ہیں. کرو ترجمہ. In the name of Allah, the Rahman, the Rahim. بھائی آپ ہندی میں کرو, میں انگریز نہیں ہوں. آپ انگریز کے غلام ہو تو آپ انگریزی میں کریں گے, ٹھیک ہے. نام سے اللہ کے, تو آپ کو شروع سے ہی نہیں پتا نام سے کا کیا مطلب, اور رحیم سے. نہیں, نام سے کا کیا مطلب, نام سے کوئی جملہ ہے. آپ لوگوں نے اسلام پڑھا ہوا ہے نا, بتا دو آپ نام سے کا کیا مطلب ہے. آپ نے کبھی بسم اللہ کوئی ٹھیک سے نہیں سمجھا. جی سر. بڑے آئے ہو یہاں پہ لوگوں کو سکھانے کے لیے. جی سر. بتا دو نام سے کا کیا مطلب ہے. جی سر آپ بتا دیں. آپ بتائیں گے نا, آپ نے اسلام کے کلیم کر رہے ہیں کہ میں ایکس مسلم ہوں, آپ لوگوں کو بسم اللہ کا نہیں پتا. نہیں سر. بتائیں نا, آپ بتائیں نام سے کا کیا مطلب ہے. سر آپ بتا دیں. بھائی آپ بتائیں گے نا, آپ لوگوں کو ٹیسٹ کرتے ہو کہ آپ مسلم ہو کہ آپ ایکس مسلم بن رہے ہو. سر اب آپ بتا دینا. بھائی آپ مجھے بسم اللہ کا ترجمہ سارا مجھے سمجھائیں گے کہ آپ ایکس مسلم کیسے ہیں. آپ مسلم تھے ہی نہیں, آپ مسلم ہوتے آپ کم سے کم بسم اللہ کو. اللہ کے نام سے جو الرحمن ہے, جو الرحیم ہے. جی سر. بھائی اللہ کے نام سے کیا, اللہ کے نام سے کوئی جملہ ہے. جی سر. یہ کیسا جملہ ہے, اللہ کے نام سے کیا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں, اللہ کے نام سے کیا ہوتا ہے. سر مجھے بھی سمجھ نہیں آتی, آپ بتا دیں. آپ کو سمجھ نہیں آتا, آپ کیسے مسلم تھے. سر عربی میں یہی لکھا ہوا ہے, آپ بتا دیں ترجمہ. بھائی عربی میں یہ نہیں لکھا ہوا. تو سر عربی کا آپ نے علم کلام نہیں پڑھا, آپ نے علم بیان نہیں پڑھا. سر ترجمہ بتا دینا بھائی. ارے بھائی ترجمہ بتا دے, اتنی لمبی تمہید کیوں آن رہا ہے, ترجمہ آپ بتا دیں. آپ لوگوں کو نہیں آ رہا نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتا دینا. میں نہیں بتاؤں گا بھائی, نہیں بتا. تم انسان ہو کہ لنگ. سب سے بھاری تھا, میں نہیں بتاؤں گا. کوئی مسلمان ہوتا میں اس کو بتا دیتا. یار وہ لگاؤ, وہ شیعہ والے کا لگاؤ, نہیں بتاؤں گا. مجھے اپنی بے عزتی نہیں کرانی. بات سنیں, جب پھنس جاتے ہو پھر آپ کے منہ بن جاتا ہے. مذاق نہیں اڑوانا اپنی چیز کا, میں نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, اچھا آپ بتا دو. آپ بتا دینا. چاروں کو چیلنج ہے, آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لو, اگر آپ نے یہ جملہ ٹھیک کر دیا, آپ کو لوگوں کو بسم اللہ تک کا نہیں پتا. سے جو الرحمن, اللہ کے نام سے کیا مطلب ہے. بس یہی لکھا ہوا ہے سر. یہی لکھا ہوا, آپ اس کا مطلب بتا دو نا. یہ گرامر کی روح سے ہی اس کا مطلب نکلتا ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. سر بتا دینا. میں بتا دینا, آپ مسلمان رہ چکے ہیں, آپ اس کا مطلب مجھے سمجھائیں. ایک منٹ حسین صاحب, ایک منٹ کو. ہاں جی. آپ بول رہے ہیں کہ ہم نے جو بتایا ہے وہ صحیح نہیں ہے, اور جس کو یہ نہیں معلوم وہ کوئی مسلمان نہیں ہے, رائٹ؟ بالکل. اچھا مجھے بتاؤ کہ جتنے مولویوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بس اتنا سا ہی ترجمہ کیا ہے, شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا اور نہایت مہربان ہے, بڑا مہربان ہے, اگر آپ کے جتنے علماء ہیں قرآن کے ترجمے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں جہاں پہ بھی آیا ہے اس کا صرف اتنا ہی ترجمہ کیا ہے, تو آپ کیا یہ بولیں گے ادھر لائیو میں کہ ان سب نے دھوکہ دیا ہے اور وہ بھی مسلمان نہیں ہے؟ ساحل ساحل ایک شروع کے لفظ کو کاٹیں. حسین کیا بول رہے ہو؟ ساحل نہیں, شروع کا لفظ نہیں ہے. اچھا نام اللہ کے نام سے ترجمے میں تو ایسے ہوتا ہے نا. نہیں, جو بھی صحیح ترجمہ کرے گا وہ کبھی شروع نہیں ڈالے گا, یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. ہاں لیکن ان کا ان ترجمان کے بارے میں کیا ہے جو صرف اتنا ہی کر رہے ہیں, شروع کا ورڈ بھی ہٹا دو. میں نے جو ترجمہ دیا ہے وہ ہے اللہ کے نام سے جو الرحمن ہے الرحیم ہے. اس کے اوپر میرا ان کو چیلنج ہے, اس کو فکس کر کے دکھائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ ہے,
لیکن اس کو اگر صرف کسی نے کسی اسی حد تک سمجھا ہو نا تو وہ میرے خیال سے کوئی پاگل مسلمان ہوگا. میرے خیال سے وہ علمی مسلمان نہیں ہے, وہ جاہل مسلمان ہے. حسین وہ اپنی جہالت کی وجہ سے آپ لوگوں کی طرف بن جاتے ہیں. حسین 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 ترجمہ تو یہی ہے نا. اب تم تفسیر کی بات کر غلط بات ہے. بھائی ترجمہ آپ نے ترجمہ اس حد تک سمجھا ہوا ہے, آپ نے بسم اللہ سے کتنا سمجھا ہوا ہے. سر ترجمہ تو یہی ہے نا. اچھا ترجمہ اس کا یہی ہے جی. یہ آپ نے ترجمہ کیسے نکالا؟ بی اسم اللہ. اچھا بی اسم, یا اچھا یہ بی اسم کیا چیز ہے؟ بے کے نیچے زیر ہے, اس کا مطلب ہے سے. با ہے کیا؟ یہ با کون سا حرف ہے؟ با کے نیچے زیر ہے, اس سے بنتا ہے سے, اس کا مطلب ہے اردو میں سے. یہ کون سے حروف میں سے ہے مجھے یہ بتا دو. اسم جو ہے اس سے بنتا ہے نام. اچھا یہ با سے کیا بنتا ہے؟ کی ٹرانسلیشن کوئی نہیں ہے. یہ با سے کیا بنتا ہے؟ جو ہے وہ الرحمن ہے, جو رحیم ہے وہ رحیم ہے. عربی کے اندر رحمان اور رحیم, بتا دو اس میں کیا فرق ہے. عربی میں جو رحمان اور رحیم ہے یہ سنونم ورڈز ہیں. عربی کی ڈکشنری میں, گردان عربی میں یہ سنونمز ہیں. آپ مجھے بسم اللہ کا بتا دو کہ بسم اللہ جو ہے نا یہ با کیا چیز ہے؟ با کا مطلب ہوتا ہے آ. اچھا ماشاء اللہ, آپ تو بڑے اچھے مسلمان رہ چکے ہو, آپ لوگوں کو بسم اللہ کا ہی نہیں پتا. ہوتا ہے با. اور اب میں گیا ہوں آپ سے تھک, کیونکہ آپ کر رہے ہیں کلکل اور مدعے پہ نہیں آ رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, آپ نے کبھی نحو پڑھی نہیں ہے یار, ٹھیک ہے نا. آپ کبھی عربی گرامر آپ پڑھ لیں, آپ لوگوں کو جا کے عربی گرامر پڑھیں. ہم یہاں پہ عربی گرامر کا کورس نہیں دے رہے آپ کو. گیٹ لاسٹ. بے وقوف جاہلن پر نامعقول گوار.